اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، کسی نہ کسی نبی اور رسول اور پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی امتیازی شان اور کوئی ایسی خاص صفت نصیب فرمائی ہے جو دوسرے پیغمبر میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح دوسرے پیغمبروں کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اسی طرح اپنے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص فضیلت سے نوازا۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص فضیلت نصیب فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ یا جبال اوّبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے، حمد بیان فرماتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو حکم دیتے کہ داؤد علیہ السلام کے ہم آواز ہو کر تم بھی میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہ ایک خاص صفت اور خاص عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ ان کی آواز کا ایک خاص اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر بھی جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت یہ عطا فرمائی کہ لوہا ان کے سامنے نرم ہو جاتا، اور وہ اس لوہے کے ذریعے زرہیں بناتے تھے جن کو مجاہدین پہن کر میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں، اور وہ انسانی جسم کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی لوہے کا لباس وہ اس کے ذریعے بناتے تھے۔ تو یہ ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفت عطا فرمائی تھی کہ لوہا ان کے سامنے نرم ہو جاتا، اور وہ اس کے ذریعے جو کچھ بناتے جب وہ بن جاتا تو پھر اسی طرح لوہا سخت ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم صنعت اور کاریگری ان کو کس طرح دی تھی، اس کا سبب کیا چیز بنی؟ اس کا سبب یہ چیز بنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے، پیغمبر بھی تھے، تو ان کا معمول تھا کہ لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے، لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام بازار میں چکر لگاتے تھے، جیسا کہ جتنے بھی نیک خلفاء گزرے ہیں، مسلمان خلفاء اور بادشاہ گزرے ہیں، ان سب کا معمول یہی تھا کہ رات کے وقت یا کسی بھی وقت وہ گلیوں میں چکر لگاتے تھے، لوگوں کے حال احوال دیکھنے کے لیے، لوگوں سے خیر و عافیت پوچھنے کے لیے وہ چکر لگاتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام بھی اپنا لباس بدل کر بازار میں چکر لگاتے اور لوگوں سے جا کر پوچھتے کہ داؤد بادشاہ ہے جو، وہ آپ کو کس طرح لگتا ہے؟ مطلب وہ اپنے انتظامی معاملات صحیح چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا، اسی طرح وہ جو ہے لوگوں کا خیال کر رہا ہے یا لوگوں سے غافل ہے۔ تو اس طرح اپنے بارے میں لوگوں کا تجزیہ سنتے اور لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح حسب معمول بازار میں چکر لگا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ جو ہے وہ بازار میں بھیجا انسانی شکل میں۔ وہ فرشتہ جو ہے اس نے داؤد علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ داؤد علیہ السلام ویسے تو بہت اچھے بادشاہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ایک صفت ان میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ جو پالتے ہیں وہ اپنی محنت مزدوری سے ان کو پالنا چاہیے، یعنی بیت المال سے جو تنخواہ لیتے ہیں وہ نہیں لینی چاہیے۔ اگرچہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حاکم وقت ہے اس کی تنخواہ بیت المال سے ہی ادا کی جائے گی، لیکن فرشتے نے ویسے ترغیبی طور پر اور بہتر ہونے کے طور پر یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا
کہ بہتر یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کی مخلوق کی بلا معاوضہ خدمت کریں، یعنی خدمت بھی کریں، فرائض منصبی بھی ادا کریں، خلیفہ بھی رہیں، حاکم وقت بھی رہیں حضرت داؤد، لیکن بیت المال سے لوگوں کے پیسوں سے تنخواہ نہ لیں، بلا معاوضہ خدمت کریں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذریعہ معاش، کوئی ایسی صنعت، کوئی ایسی کاریگری مجھے نصیب فرمائیں کہ جس کے ذریعے میں وہی اپنا پیشہ اختیار کروں اور اسی کے ذریعے میں اپنی روزی کماؤں، اور مسلمانوں کے اموال سے، بیت المال سے میں تنخواہ بھی نہ لوں، اگرچہ تنخواہ لینے کا میرا حق بنتا ہے لیکن میں وہ بھی نہ لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ عظیم صنعت کاریگری یہ نصیب فرمائی کہ ان کو ایک فن نصیب فرمایا، اور لوہے کو ان کے سامنے نرم کر دیا، تو نرم لوہے سے وہ زرہیں وغیرہ بنا کر بیچتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فن جو نصیب فرمایا، اس کی بنیادی وجہ یہ واقعہ اور اس کا بنیادی سبب یہ واقعہ بنا تھا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ جتنی صنعت و حرفت ہے، فیکٹریوں میں جو کام ہوتا ہے، جو مصنوعات ہمارے سامنے آتی ہیں، یا جو اسلحہ سازی ہوتی ہے دنیا میں، ان کے اصل موجد جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام، مومنین حضرات، مسلمان حضرات، وہ ہیں ان کے اصل موجد۔ جس طرح آج کل بڑے بڑے بحری بیڑے ہمیں سمندر میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اگرچہ آج کل ہماری اس معیشت پر، تجارت پر، صنعت پر، کاریگری پر غیر مسلموں کا، انگریزوں کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن اگر ہم اس سارے سلسلے کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان تمام چیزوں کے موجد اصل میں مسلمان تھے۔ اب بحری بیڑے کو ہی لے لیں تو سب سے پہلے کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے ہی تیار فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو انہوں نے کشتی تیار فرمائی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری نگرانی میں آپ کشتی تیار کیجئے۔ اس کے بعد بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سمندر میں اتارا تھا۔ تو مسلمان جو ہیں ان چیزوں سے غافل ہو گئے ہیں، تجارت سے غافل ہوئے، تجارت، معیشت وہ بھی غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلی گئی، مسلمان صنعت سے، فیکٹری سے، مصنوعات سے، ان چیزوں سے غافل ہوئے، وہ بھی دوسرے یورپ والوں کے قبضے میں چلی گئی۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو، اپنے اس سب علمی اور فنی ورثے کو ہمیں سنبھالنا چاہیے اور اس کو مزید ترقی دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائیں، اور ان تمام شعبوں میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔